اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دوزخ کے بارے میں تھوڑا بہت جانا، اب آئیے اور آگے کی باتوں کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا اور کیسا کیا ہوگا، اور اس میں کون سی وادیاں ہیں، کون سے طبقات ہیں، اور اس میں لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں، یعنی کہ اس میں طرح طرح کی وادیاں، طرح طرح کے کنویں اور طرح طرح کے طبقات ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے، یعنی کہ ایک تو جہنم، اور پھر اس میں اور دوسری وادیاں، اور ایسی وادیاں بھی ہیں اس میں کہ اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے، وہ جہنم ان وادیوں سے 70 یا اس سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں ان سے پناہ مانگتی ہے۔ یعنی کہ اب سوچو کہ جہنم میں ایسی وادیاں ہیں کہ جن سے جہنم خود پناہ مانگتی ہو، تو سوچو اس میں کس قدر تکالیف اور کس قدر مصیبتیں ہوں گی۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے۔ یعنی عذاب اگر اس میں کچھ نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جہنم میں وہ خود اس سے پناہ مانگتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن کفار کے لیے انہیں اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع کر اسے اٹھا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ لوہے کے ایسے ایسے، جیسے بولتے ہیں گدھا، جو گدھے ہوتے ہیں، اور جو ایسے ایسے گرز ہوں گے کہ فرشتے ان سے انسانوں کو ماریں گے۔ اب ذرا سوچو، اگر وہ گرز زمین پر لایا جائے اور پھر وہ اس کو تمام جنات اور تمام انسان مل کر کے اٹھائیں، تب بھی اس سے اٹھا نہ سکیں گے، اتنا بھاری ہوگا۔ اب سوچو جو انسان ہوگا جس کے اوپر یہ پڑے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ بختی اونٹ ایک قسم کے اونٹ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ بختی اونٹ کی گردن کے برابر بچھو، یعنی کہ جو سب سے بڑی اونٹ ہوتے ہیں جس قسم کے، اس قسم کو بختی اونٹ کہتے ہیں، ان کی گردن سے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ اب یہاں دنیا میں ایک چھوٹا سا بچھو اگر ہمیں کاٹ لے تو ہم کتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں چکر بھی آنے لگتے ہیں اس کے درد کی وجہ سے۔ لیکن اب وہاں اس کی گردن، بختی اونٹ کی گردن کے برابر بچھو ہوں گے، وہ کاٹیں گے تو پھر کیسا ہوگا۔ اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سانپ، اور اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے، یعنی کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے 1000 برس تک درد نہ جائے گا اس کا۔ تیل کی جلی ہوئی تلچٹ، جلی ہوئی تہ جو ہوتی ہے تیل کی، سبھی جانتے ہوں گے، اس کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اگر کہ وہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ ذرا سوچو کس قدر مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، کیسا کیسا عذاب دیا جائے گا ان کو جو کفر کر کے جہنم میں جائیں گے، جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ جہنم کے جو جہنم میں جائیں گے، ان کے جانے والے انسان ہیں، ان کے انسانوں کے بدن سے جو پیپ نکلے گی، جو میل نکلے گا، وہ ہمیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا، یعنی کہ خاردار تھوہڑ کسے کہتے ہیں؟ تھوہڑ ایک قسم کا خاردار اور زہریلا درخت ہوتا ہے، اس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ ہمیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور اس کی بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے۔ ذرا سوچو کہ ایسی چیز جو دنیا میں آنے کے بعد تمام دنیا داروں کو ہلاکت میں ڈال دے، انہیں برباد کر دے، ان کی معیشت برباد کر دے، تو وہاں جہنم میں پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی شدید پیاس کے مارے ہوئے ہونٹ، اور پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغہ جنت کو پکاریں گے۔ یعنی کہ ان ساری مصیبتوں کو جب برداشت کرنے کی حد نہ رہے گی، اور ویسے بھی برداشت کرنے کی حد ہے ہی نہیں، اتنے سارے عذاب اور ایسی ایسی عذابات جب ہمارے اوپر آئیں گے تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ تو پھر سارے لوگ مشورہ کر کے حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو پکاریں گے
کہ اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، یعنی کہ 1000 برس تک ان کی بات کا جواب ہی نہ دیا جائے گا۔ 1000 برس تک ہمارے اوپر ایسی عذاب آتے رہیں گے، ہمیں توہڑ کھانے کو ملے گا، ہمارے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، اور ہمیں پینے کے لیے جہنمیوں کے بدن کا جو میل ہوتا ہے، جو پیپ ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے ملے گا۔ پھر اس کے بعد 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی۔ یعنی کہ جواب بھی آئے گا 1000 سال کے بعد، جب جواب آئے گا تو یہ جواب آئے گا کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، جس کی نافرمانی کی اس سے کہو۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، یعنی 1000 سال تک اس کے اپنے رب کی رحمت کے جو نام ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ان سارے ناموں سے 1000 سال تک پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت بھی 1000 سال تک جواب نہ دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یعنی کہ جب جواب آئیں گے بھی تو جواب بھی ایسے آئیں گے کہ ہر طرح سے نا امید ہو جائے انسان۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے گڑھے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو گڈھے ہوتے ہیں جو گالوں میں پڑ جاتے ہیں وہ خندقوں کے مثل ہو جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں، یعنی کہ اتنے آنسو، اتنا پیپ، اتنا خون نکلے گا کہ اس میں اگر کشتیاں چلائی جائیں، جہاز دوڑائے جائیں جو پانی کے ہوتے ہیں، وہ تک چلنے لگیں۔ جہنمی کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے شانہ تک سوار 3 دن کی راہ، یعنی کہ ایسا بڑا جسم کر دیا جائے گا کہ ہمارے جو ایک شانے سے لے کر دوسرے شانے کے درمیان جو فاصلہ ہے جسے ہم پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ تیز سوار 3 دن تک اس پر سفر کرے گا، تب جا کر کے اس فاصلے کو طے کر پائے گا، ایک شانے سے ایک مڈے سے دوسرے مڈے تک پہنچ پائے گا 3 دن تک۔ تیز سوار جو تیز گھوڑے پر سوار ہو اور پھر اسے دوڑاتا رہے، اور وہ تیز سوار تیز گھوڑا ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک 3 دن میں پہنچے گا۔ ایک ایک داڑ احد کے پہاڑ برابر ہوگی۔ اب احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہوگا، اس کے برابر ہماری ایک داڑ ہوگی، اور کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، اور زبان کی 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناک کو لگے گا۔ ان مضامین سے اب معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اچھی صورت پر، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ یعنی کہ ان تمام مضامین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شانے ایک شانے سے دوسرے شانے تک تیز رفتار گھوڑے کی 3 دن کی مسافت ہے، اور ہماری ایک داڑ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اور ہماری کھال کی موٹائی 40 ذراع ہو جائے گی، اور ہماری زبان اتنی لمبی ہوگی کہ وہ نیچے گھستی ہوگی، لوگ اس کو رونتے ہوں گے، اور ہمارا ہونٹ ایک سر کو پہنچ جائے گا، ایک نیچے لٹکتا ہوگا، ناف تک آ جائے گا۔ یعنی کہ ہماری جو شکل ہے وہ جو اس وقت ہماری شکل ہے اس دنیا میں، اس شکل کی طرح نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک اچھی شکل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ جو اوپر مذکور ہوا ہے وہ ہوگا، یعنی کہ ہماری ایک مڈھے سے برابر ایک شانے سے دوسرے شانے تک 3 دن تک کی رہا، اور وہ بھی تیز سفار کی، اور ہماری ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر، یعنی ہمارا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، اور پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اب کافر یہ سمجھے گا جب اسے صندوقوں کے اندر صندوق میں مطلب بند کر دیا جائے گا، صندوق میں پھر اس میں آگ لگا دی جائے گی، تو اب کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یعنی کہ اسے جب صندوق میں بند کر دیا جائے گا کوئی دوسرا دکھے گا نہیں، تو وہ یہ سوچے گا کہ اب میرے علاوہ اس آگ میں کوئی نہیں ہے، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اسی کے لیے یہی عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈی کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، اور پھر منادی
یعنی کہ ندا دینے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی پا جائیں، نجات پا جائیں۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی اور ان کے لیے غم بالائے غم ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنے احکام شریعت کو جاننے کے لیے۔